تعمل ماہری، تعمل کے معنی، تعمل کے معنی مکمل کرنا. غور کیجیے، جی غور کیجیے غور کی کب کب غور کریں گے؟ کب غور کریں گے بیٹے؟ جب عقل ہو، جب عقل ہو، عین ہاں، قاف لام. عقل ہو اور حاضر ہو، فریج جی میں رکھ کے نہ ہو. تو استعمال کیجیے تعمل ما یلی، عقل کو استعمال کیجیے. یہاں 4 صیغے بتائے گئے ہیں، 4 صیغے ماضی کے ہیں اور چاروں پر 4 حرکتیں ہیں. یہ حرکت زبر کی ہے، جزم کی ہے، پھر زبر کی، پھر زیر کی، پھر پیش کی. تو اس حرکت سے فعل کا زمانہ اور فعل کا معنی معلوم ہوتا ہے. تو آپ وہ حرکت ذہن میں بٹھاتے ہی آپ کے ذہن میں ترجمہ فوری طور پر آنا چاہیے، معنی معلوم ہونا چاہیے. ذہبت، فعلت، کتبت، کتبت جیسا جب بھی فعل ہے تو فوری طور پر ذہن میں غائب مونس کا تصور آنا چاہیے. گردان یاد کر لیے تو اس میں یاد ہو جاتا، لیکن بیچ میں سے بولے تو ذرا مشکل ہوتی. تو جب بیچ میں سے بولیں گے آپ کو تو گردان آپ کو یاد ہونا، بیچ میں سے حصہ. ذہبت تو اس کے بعد سمجھ میں آئے گا فاطمہ ذہبت، ذہبت آمینہ، ذہبت سعاد، ایسا بولیں گے. فعل کا غائب کا صیغہ آتے ہی آپ کے ذہن میں غائب کا معنی آنا چاہیے، کسی واحد مؤنث کی عورت کا ذکر آنا چاہیے. وہ شروع میں بھی آ سکتا ہے، بعد میں بھی آ سکتا ہے. ذہبتا، ذہبتا یہاں مخاطب کے لیے ہے، ذہن میں مخاطب آنا چاہیے مرد. ذہبتی مخاطب مؤنث، ذہبت متکلم. یہ 4 اسلوب ہے جو ماضی کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں. اس کو ایک ساتھ ذہن میں سمجھیے. اعراب کی حرکت پر توجہ نہیں رہتی ہے. ذہابت آیا تو مانا آپ وہ عورت وہ ایک عورت گئی جانے کے بجائے آپ گئیں، ایسے بات کرتے ہیں. ذہبتا بول کے آیا تو وہ ایک مرد گیا بول کے بولتے ہیں، ذہن حاضر نہیں رہتا ہے. تو ذرا عین قاف لام کو استعمال کیجیے. اس لیے تعمل ما یلی، جو چیز ہے اس پر غور کرو، غور کرنے کے لیے عقل کو استعمال کرو. چلیے اب یہاں پر اسی ماضی کے سلسلے میں سوال کر رہے ہیں. سوال 2 طریقے کا ہوتا ہے، سوال 2 طریقہ کا ہوتا ہے. دونوں مثالوں پر غور کیجیے. پہلی مثال 2 طریقے کی. پہلی مثال سوال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سوال کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک سوال ہے پازیٹیو انداز میں بولنا، کیا آپ کھائے، کیا آپ پڑھے، کیا آپ نے چائے پی، کیا آپ لکھے، کیا آپ سوئے. اس میں ہر چیز کے اندر مثبت جواب دینا. تو یہاں جواب کی 2 نوعیتیں ہو سکتی ہیں. ہاں میں کھایا، نہیں میں نہیں کھایا. کیا آپ نے لکھا، ہاں میں نے لکھا، یا ہاں میں نے نہیں لکھا. یہ ایک اسلوب ہے جس میں سوال مثبت میں ہوتا ہے تو جواب مثبت یا منفی میں دیتے ہیں. دوسرا ایک طریقہ ہوتا ہے سوال میں نفی ہوتی ہے، سوال میں نیگیٹو معنی استعمال کیا جاتا ہے. کیا پوچھیں گے؟ کیا آپ نے سبق نہیں سمجھا، کیا آپ نے سبق نہیں سمجھا، کیا آپ نے کھانا نہیں کھایا، کیا آپ نہیں سوئے. تو اس کا جواب کیسا دیتے اردو میں؟ ہاں کیا آپ نہیں سوئے تو آپ سو کر آنا. ارے ہاں کیوں نہیں بھائی میں تو سویا. ہاں کیوں نہیں، ہاں کیوں نہیں میں تو سویا. کیا آپ ایئرپورٹ گئے تھے بھائی کو چھوڑنے کے لیے؟ ہاں کیوں نہیں میں گیا تھا. تو سوال کے 2 طریقے ہیں. ایک سوال مثبت انداز میں کرتے ہیں تو اس کے جواب میں ہاں یا نہ بولتے ہیں. ایک سوال منفی انداز میں کرتے ہیں، کیا آپ نے ایسا کیا،
تو اس کا جواب اگر مثبت میں دینا ہے تو ہم اردو کے اندر ایک لفظ اضافہ کرتے ہیں، ہاں کیوں نہیں. ہاں بھی بولتے ہیں، کیوں نہیں بھی بولتے ہیں. کیوں نہیں کا مطلب ہے کہ ہاں میں نے وہ کام کیا ہے. ہاں کیوں نہیں میں تو سویا. ہاں ہاں کیوں نہیں میں تو کھایا. ہاں کیوں نہیں میں تو گیا. تو عربی میں اس اسلوب کو کیسا بولتے ہیں، اب یہاں غور کیجئے. دو اسلوب ذہن میں بٹھائیے. پہلا اسلوب مثبت کا ہے. سبق کے بارے میں لکھیں، تأمل المثالین الآتیین، عقل کا استعمال کرتے ہوئے دونوں مثالوں پر غور کیجئے. افہمت الدرس یا علی، علی سے مخاطب ہو کے استاد پوچھ رہے ہیں، اے فہی، اے علی، کیا آپ سمجھا. سمپل سا جواب ہے. سوال مثبت میں ہے، پازیٹیو میں ہے، تو ہم کہنا نعم فہمت. ایک صورت یہ ہے کہ ہاں میں نے سمجھا. اگر نہیں سمجھے تو آپ وہاں پر ڈائریکٹ کہہ سکتے ہیں لا ما فہمت، نہیں میں نے نہیں سمجھا. یہ ایک سمپل سا طریقہ ہے. دوسرا طریقہ جو میں نے بتایا نفی کے اندر، کیا آپ نے سبق نہیں سمجھا، کیا آپ نے سبق نہیں سمجھا ہے علی. تو اس کے جواب میں کہتے ہیں ہاں کیوں نہیں میں نے سمجھا. ہاں کیوں نہیں بلا. تو اب اردو کے اندر ہاں کیوں نہیں جو بولتے ہیں، عربی میں اس کو بولتے ہیں بلا. اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ میں نے اس کا جواب مثبت میں دیا، ہاں میں وہ سبق سمجھا. بلا فہمت، ہاں کیوں نہیں میں نے سمجھا. تو جب نفی کا سوال ہوتا ہے تو اس کے جواب میں بلا آتا ہے. قرآن میں بھی ایسا اللہ تعالیٰ نے سوالات کیے ہیں، اس کے جواب میں اللہ کے رسول نے بلا کہا ہے. الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا لیسا نہیں، اللہ کیا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والوں کا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے. سوال اور نہیں ہے، کیا اللہ تعالیٰ نہیں ہے فیصلہ کرنے والوں کا فیصلہ کرنے والا. جواب دیتا ہاں کیوں نہیں، اللہ تو فیصلہ کرنے والوں کا فیصلہ کرنے والا ہے. ہاں کیا آپ بولیں گے کیا آپ ظفر کی بیٹی نہیں ہیں، ہاں کیوں نہیں میں ظفر کی بیٹی ہوں. کیا آپ معہد السلام میں نہیں پڑھتی ہیں، ہاں کیوں نہیں میں معہد السلام میں پڑھتی ہوں. اما تدرسین فی معہد السلام، بلا ادرس فی معہد السلام، الا ادرس فی معہد السلام، ایسا بولیں گے. ٹھیک ہے. یہاں پر دونوں طریقے بتائے گئے ہیں. دونوں طریقوں میں سے آپ مثبت کے لیے لا یا نہ اور نفی کے لیے اچھا. اگر نفی میں جواب دینا ہے اما فہمت الدرس، تو آپ کو پوچھے کہ بھائی کیا آپ نے سبق نہیں سمجھا، تو آپ ہاں میں نہیں سمجھا ہوں تو کیسا بولیں گے. اس کے لیے بولیں گے نعم، ہاں ما فہمتو، نعم ما فہمتو، ہاں میں نے سبق نہیں سمجھا. جب نہیں سمجھنا ہے تو وہاں پر نام لگائیں گے، جب سمجھا بولنا ہے تو ہاں کیوں نہیں بلا لگائیں گے. یہ دونوں کا فرق ہے. اور مثبت میں نام بتائیں گے تو وہاں پر کوئی چیز سمجھ میں آنے والی کے لیے کہتے ہیں. کیا آپ نے نہیں سمجھا، ہاں بولے تو آپ کا مطلب ہے کہ آپ نے نہیں سمجھا. جیسے میں آپ سے پوچھا کیا آپ نے کھانا نہیں کھایا، تو کہیں گے ہاں میں نے کھانا نہیں کھایا. ایسے تو اردو میں بھی ہم ہاں بولتے ہیں اگر نفی کے جواب میں. وہی چیز یہاں پر بھی بتائی گئی ہے تمرین نمبر 7 میں. سمجھ میں آ گیا، بعد میں آپ لوگ اس کو دہرائیے. اب تمرین نمبر ہے 8، ہاتھ اصیلتاً مناسبتاً للاجوبۃ الآتیہ. یہاں جوابات دیے گئے ہیں، صرف آپ کو سوال لکھنا ہے. اب غور کیجئے، وہ سوال مثبت اشربت الشاي، اشربت الشاي یا خالد، شرب خالد کیا آپ نے چائے پی، تو یہ نعام شربت. تو سوال آپ لکھیے شروع میں اشربت الشاي، اشربت الشاي یا حامد، اشربت الشاي یا محمد. اب جو بھی مناسب نام وہاں پر لگا کے سوال کیجیے. یا اس کو بولنا ہے اشربت الشاي، دوسرے نام اکتبت الدرس یا فیصل، نعم کتبت، نعم
کتبت دونوں میں جواب مثبت سے دے سکتے ہیں. تیسرے میں جب سوال نفی کا ہو جواب بھی نفی میں دینا ہے. سوال ہے بلا، جواب ہے بلا رائتہ، ارائیت محمدن یا خالد، اے محمد تم نے خالد کو دیکھا؟ بلا ہاں کیوں نہیں، رائتہ میں نے اس کو دیکھا. کیا تم نے خالد کو نہیں دیکھا؟ اما رائت خالدن، نعم بلا رائتہ، ہاں میں نے اس کو دیکھا. ایسا بولیں گے. ارائیت الاستاذ، اما رائت الاستاذ اليوم یا راشد، تو آپ اس کا جواب ہے بلا رائتہ. فاتح اگر عورت کے لیے بھی کہنا ہے تو کہہ سکتے ہیں ارائیتی الاستاذ یا فاطمۃ، اما رائیتی اما رائیتی استاذ یا فاطمۃ، بلا ہاں کیوں نہیں، رائیتو ہاں میں نے اس کو دیکھا ہے. اس کے سوال کا جواب ہے نعم نعم ما قرأت هذا الكتاب فی بلدی. سوال ہے اس کا اقرأت هذا الكتاب فی البلدی، کیا آپ نے اس کتاب کو اپنے کنٹری میں اپنے ملک میں پڑھا؟ تو اس کے نام نام ما قرأت، نہیں یہاں پر سوال ہے اما قرأت هذا الكتاب، اما قرأت کیا آپ نے اس کتاب کو اپنے ملک میں نہیں پڑھا؟ تو جواب دیں گے نام نہیں پڑھا، ہاں میں نے نہیں پڑھا. نام ما قرأت میں نے اس کتاب کو نہیں پڑھا اپنے ملک میں. اس کے بعد کہتے ہیں بلا سمیت الاذان، اما سمیت الاذان کیا آپ نے اذان نہیں سنی؟ بلا سمیت، ہاں کیوں نہیں میں نے اذان سنی. تو نفی کے جواب میں یہاں پر جواب مثبت میں دے رہے ہیں. کیا آپ نے اذان نہیں سنی؟ ہاں کیوں نہیں میں نے اذان سنی. اما سمیت الاذان بلا سمیت الاذان. پھر اس کے بعد ہے لا ما سمیت الاذان، بلا اسمیت الاذان، اما سمیت الاذان، اسمیت الاذان تو سیدھا سادہ سوال ہے مثبت کے لحاظ لا ما سمیت الاذان، نہیں میں نے اذان نہیں سنی. مثبت کا سوال جواب نفی میں دے رہے ہیں. اس کے بعد کہیں گے لا وما ضربتہ، ما ضربت هذا الولد، اضربت هذا الولد، لا ما ضربت هذا الولد، میں نے بچے کو نہیں مارا ہے، میں نے بچے کو نہیں مارا ہے. ذرا آپ لوگ اس کی تمرین کیجئے اوپر کی تمرین سے، تمرین نمبر 6 سے تمرین نمبر تک ایک مرتبہ دہرائیے، پھر انشاءاللہ کل دوسری تمرین پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کوئی سوال سمجھ میں نہیں آیا تو پوچھ لیجیے، کوئی لفظ کوئی معنی سمجھ میں نہیں آیا، کوئی سوال کا طریقہ سمجھ میں نہیں آیا پوچھ لیجیے. اس کے بعد اب ایک بار پریکٹس کر لیجیے. ٹھیک ہے، کون ہے مانیٹر سوال